جنگی بدر۔ تمہیں بھی آؤ 1400 برس پیچھے میں لے جاؤں۔ 17 رمضان جنگی بدر کا دن ہے اور بدر اسلام کا ایک عظیم معرکہ ہے۔ تمہیں قلت کو میں کثرت پہ غالب آتا دکھلاؤں۔ قیامت تک جتنے معرکے آئیں گے ان میں سب سے افضل بدر ہی ہے جو آج ہم بیان کر رہا ہے۔ یہ رمضان کی تاریخ 17 دن تھا جمعے کا۔ ان بدر والوں کو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ بات کسی کے لیے نہیں آئی ہے، نہ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے میرے بدر کے ساتھیوں سے فرما دیا ہے، جاؤ جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ 17 رمضان کی رات تھی، شب جمعہ یعنی جمعے کی رات تھی۔ کیا نظارہ سب نے رب کی نصرت کے اترنے کا۔ مدینہ کی وہ رات خاموش تھی، ستارے جیسے سہمے ہوئے تھے، ہوا میں عجیب سا بوجھ تھا۔ یہ کوئی عام رات نہیں تھا، یہ اسلام کے فیصلے کی رات تھی۔ سنے ہجری تھا، دوہر سمت گرمی کا بسیرا تھا۔ اے سننے والے ذرا تصور کرو، ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر، لوہے کی زرہیں، تلواریں، گھوڑے، غرور اور تکبر، اور دوسری طرف صرف 313 بھوکے ننگے پاؤں مسلمان مجاہد، جن کے پاس کچھ تلوار تھی تو کسی کے پاس صرف لاٹھی، لیکن ان کے دلوں میں ایک چیز تھی، اللہ پر کامل یقین۔ مقام بدر پر اس دن عجب کچھ ہونے والا تھا۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ایک خیمے میں رو رو کر جناب الہی میں دعا کی اور عرض کیا کہ یا الہی، اگر تم نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی دیر کے لیے یکایک غنودگی طاری ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر نکلے کہ کفار کی فوج کو شکست ہو گئی اور وہ پیٹ پیر کر بھاگ جائیں گے۔ سر سجدے میں اور آنکھوں سے جاری اشک تھے بے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم جنگ میں ابتدا نہیں کرنا۔ خدا کے روبرو میں دعا تھے رحمت عالم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ایسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے لیکن آنکھوں میں بجلی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے، چہرے پر سکون، دل میں یقین تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بلال تھے جنہیں مکہ میں تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، آج اللہ کے دین کے لیے سینہ تان کر کھڑے تھے۔ صحابہ میں 80 یا 80 سے 2-3 زیادہ مہاجر تھے، باقی صحابہ انصار تھے۔ صبح جب سورج نکلا، ریگستان گرم ہونے لگا، جنگی معرکہ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرانے لگے، نعروں کی گونج بلند ہوئی، اور پھر وہ منظر دیکھی گئی جسے تاریخ کبھی نہیں بولا سکتی۔ آسمان کی فضا اچانک بدل گئی، گرد اٹھی، کفار کے دلوں میں روب طاری ہو گیا۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتار دی۔ فرشتوں نے سفید لباس سبز امامے پہنے ہوئے تھے۔ جنگی معرکہ گرم ہوا، کفار چیخ رہے تھے، یہ کون ہے جو ہمیں مار رہا ہے؟ ہم نے تو کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ لڑائی خوب زور و شور سے جاری تھی۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹی بھر کر خاک اٹھائی اور اس پر کچھ دم کر کے کفار کی طرف پھینک دیا۔ ایک وقت کفار کی لشکر نے بھاگنا شروع کیا۔ جب کفار نے میدان خالی چھوڑ کر مسلمانوں کے سامنے سے بھاگ گئی اور لشکر اسلام کو فتح حاصل ہو گئی، ابو جہل غرور کا پیکر، وہی جو کہتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹا دوں گا، اسی ابو جہل دو چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے سر تن سے جدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ جنگ ختم ہوئی، کچھ لاشیں زمین پر، کچھ انکے آسمان کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اے سننے والے، وہ 14 جانیں جو اسی دن مٹی میں سو گئی لیکن آسمان پر زندہ ہو گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم تک گئے ہیں، لیکن بدر ہمیں سکھاتا ہے جب اللہ پاک ساتھ ہو تو تعداد نہیں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اسلام کی دعوت پھیلانے میں آپ کو پورا حصہ مل جائے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔